ہر گھر میں، ہر دراز میں، ہر پرس میں ایک چیز ضرور ملتی ہے، درد کی گولی یعنی پین کلر۔ تو آج ہم اسی عام سی دوا کے بارے میں کچھ غیر معمولی باتیں کریں گے۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ معمولی سی گولی جو فوری آرام دیتی ہے، کیا وہ اندر ہی اندر کوئی بڑا طوفان تو نہیں کھڑا کر رہی؟ آئیے آج اسی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ سر میں ہلکا سا درد ہوا، فوراً گولی لے لی۔ کمر میں ذرا سی تکلیف ہوئی، چلو گولی کھا لو۔ بخار محسوس ہوا، پین کلر تو ہے ہی نا۔ یہ ایک ایسی عادت بن گئی ہے جس پر اب کوئی غور ہی نہیں کرتا۔ تو ٹھیک ہے، آئیے اس معاملے کو ٹھیک سے سمجھتے ہیں۔ ان دواؤں کے بارے میں بس 3 اہم باتیں ہیں، صرف 3، لیکن یہ جاننا سب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی اور سچ کہوں تو سب سے بنیادی بات یہ سمجھنا ہے کہ یہ پین کلر اصل میں کام کیسے کرتی ہے، اور یہ وہ بالکل نہیں ہے جو زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ لائن بہت غور سے سنیے، درد کش دوائیں درد کو ختم نہیں کرتیں۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، یہ درد کو ختم نہیں کرتیں۔ تو پھر یہ کرتی کیا ہے؟ اصل میں یہ صرف دماغ تک درد کا سگنل پہنچنے سے روک دیتی ہیں، ایک قسم کا کمیونیکیشن بلاک۔ مگر جو مسئلہ ہے، جو درد کی اصل وجہ ہے، وہ تو اپنی جگہ موجود رہتی ہے، بس ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ فرض کریں کسی گھر میں آگ لگی ہے اور فائر الارم بج رہا ہے۔ اب کوئی آگ بجھانے کے بجائے جا کر صرف الارم بند کر دے۔ آگ تو ابھی بھی جل رہی ہے نا؟ بس اس کی خبر دینے والی آواز بند ہو گئی ہے۔ پین کلرز بالکل یہی کرتی ہیں۔ چلیے اب آتے ہیں دوسرے بڑے خطرے کی طرف۔ یہ تو ہوئی درد کو چھپانے کی بات، لیکن یہ گولیاں جسم کو براہ راست نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں، خاص طور پر ہمارے معدے کو۔ خاص طور پر وہ دوائیاں جنہیں اینیسیڈز کہا جاتا ہے۔ اب ان میں عام طور پر آئیبوپروفین، ڈکلوفینیک اور ایسپرین جیسی گولیاں شامل ہیں۔ یہ نام اکثر سننے میں آتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، یہ دوائیاں دھیرے دھیرے ہمارے معدے کی حفاظتی تہہ کو، اس اندرونی لائننگ کو کمزور کرتی جاتی ہیں۔ یہ وہی لائننگ ہے جو معدے کو اپنے ہی تیزاب سے بچاتی ہے، اور جب یہ دیوار کمزور ہو جاتی ہے تو پھر السر اور یہاں تک کہ اندرونی بلیڈنگ جیسے خطرناک مسائل شروع ہو سکتے ہیں۔ اور یہ خطرہ، یہ رسک کئی گنا بڑھ جاتا ہے جب لوگ ان گولیوں کو سالوں سال عادت کے طور پر اکثر خالی پیٹ اور سب سے بڑھ کر ڈاکٹر سے پوچھے بغیر استعمال کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی خطرناک روٹین ہے۔ اور اب تیسرا خطرہ، اور شاید سب سے زیادہ چھپا ہوا، سب سے خاموش قاتل۔ یہ اس لیے بھی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس کا آسانی سے پتہ ہی نہیں چلتا۔ دیکھیے، درد کش ادویات کا ایک بہت بڑا نقصان گردوں پر ہوتا ہے، اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ گردے شکایت نہیں کرتے، ان میں کوئی درد محسوس نہیں ہوتا، وہ بس اندر ہی اندر خاموشی سے کمزور ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب نقصان شروع ہوتا ہے، یعنی ابتدائی مرحلے میں، تو کوئی علامت نہیں ہوتی، بالکل خاموشی، لیکن نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جب تھکاوٹ، جسم میں سوجن یا بھوک نہ لگنے جیسی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، تب تک افسوس کے ساتھ اکثر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اب جب یہ سب خطرات سامنے ہیں تو سوال اٹھتا ہے کہ پھر کیا کیا جائے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ اس کا حل ہے، اور حل بہت آسان ہے، بس 3 سادہ اصول یاد رکھنے ہیں۔ یہ 3 اصول بہت بہت اہم ہیں۔ نمبر 1، روزانہ درد کش دوا لینے سے پہلے ہمیشہ ڈاکٹر سے بات کریں۔ نمبر 2، اسے ہمیشہ کچھ کھا کے لیں، کبھی بھی خالی پیٹ نہیں۔ اور نمبر 3، جو سب سے ضروری ہے، اگر درد بار بار ہو رہا ہے تو گولی سے اسے چھپانے کے بجائے اس کی اصل وجہ، اس کی جڑ تک پہنچے۔ اور آخر میں یہ جملہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، دوا تب تک دوست ہے جب تک اسے احتیاط اور سمجھداری سے استعمال کیا جائے، لاپرواہی اسے دشمن بنا دیتی ہے۔ یہ ایسی معلومات ہے جس کی ہر گھر، ہر فرد کو ضرورت ہے۔ اسے اپنے دوستوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے اس چھوٹی سی کوشش سے کوئی بڑے نقصان سے بچ جائے۔